9ویں کلاس کا عبداللہ کس طرح مارا گیا؟ یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے اپنے جوان بیٹے کا لاشا اسی وردی کے اندر اٹھایا ہے۔ ایک صحافی صاحب ہے کوئی وہ اپنے بیٹے کی سپورٹ میں پتہ نہیں کیا بتاتا ہے کہ بچے کو کار لگتی ہے تو دل میں 3 انچ تک چلی جاتی ہے۔ خنجر سے وار ہوا ہے جو اس کے سینے میں گھونپا گیا اور گھونپ کے اس کو مڑوڑا گیا ہے۔ وہ گاڑی میں بٹھا کے لے کے آیا ہوں، میں نے کہا یا اللہ یہ بے ہوش ہو یہ بچ جائے، لیکن نہیں، اس کی سانس نہیں چل رہی۔ کیا کوئی رنجش چل رہی تھی؟ اس کے دوسرے بچے بتاتے ہیں کلاس والے کو صبح بریک ٹائم ان کی نا کوئی آپس میں کسی بات کھانے پینے کی بات پہ ان کی تلخ کلامی ہوئی ہے۔ 8 سے 10 لڑکے وہ آئے ہیں، انہوں نے عبداللہ کو پکڑ کے پہلے پٹائی کی ہے، کافی مارا، پھر بازو پکڑ کے اس کے سینے میں وہ پتہ نہیں کیا چیز ماری جو 3 انچ اس کے دل کے اندر اتر گئی ہے۔ یہ جو 10 بچے ہیں سارے گرفت میں ہیں قانونی؟ جس نے مین اٹیک کیا ہے بچے پہ وہ دونوں ابھی تک گرفت میں نہیں ہے، باقی گرفت میں تمام آگ لے آئی ہے پولیس۔ ان لڑکوں کو جانتے تھے کہ جو ساتھ اس دن 3 دن پہلے بیٹھے کھانا کھایا تھا ایک ساتھ؟ ان کو کھانے بھی کھلایا کرتا؟ جی دوست کی برتھ ڈے تھی تو ادھر گئے تھے سارے کھانا کھانے۔ سلام پاکستان، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اشر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل پاکستان۔ عدم برداشت کا یہ معاملہ جس میں ایک نوجوان لڑکا آج ہمارے درمیان موجود نہیں۔ ناظرین و سامعین، میرے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جو دن رات عوامی خدمت کے لیے مشغول رہتی ہیں، لوگوں کی جانوں کو محفوظ کرنے کے لیے صبح سے شام سردی ہو گرمی ہو ناظرین ڈیوٹی بھی دیتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قانون قواعد و ضوابط کے لیے اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے۔ یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے اپنے جوان بیٹے کا لاشا اسی وردی کے اندر اٹھایا ہے۔ ہمارے لیے تحفظ کرنے والے ناظرین سامعین خود اتنے بڑے سانحے کا شکار ہو چکے ہیں کہ بتایا نہیں جا سکتا۔ اظہار افسوس بھی ہے، اظہار ندامت بھی ہے۔ یہ معاملہ ہوتا کیا ہے؟ نوجوان بچہ، ایسا بچہ جسے تربیت کیا گیا تھا، پڑھایا لکھایا جا رہا تھا، 9ویں کلاس کا عبداللہ کس طرح مارا گیا؟ یہ تمام تر تفصیلات جانتے ہیں اور حقائق پر مبنی تمام تر کہانی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انصاف کے متلاشی بھی ہیں ان کے والد صاحب۔ بار بار اپیل کرتے ہیں اعلیٰ حکام سے کہ فوری نوٹس لیا جائے اور اس طرح کے عدم برداشت رکھنے والے درندوں کو فوری کیفر کردار تک پہنچا کر انصاف کی فراہمی جو ہے وہ دی جا سکے۔ سر، سب سے پہلے تو اظہار ندامت ہے، افسوس ہے، اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ کا یہ دکھ شاید میں نہیں سمجھ سکتا، جتنا بڑا یہ دکھ ہے، جتنی بڑی قیامت ہے، جتنا بڑا سانحہ ہے، اس کو شاید آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، اور اولاد، جوان اولاد کا چلے جانا یہ کسی بڑے سانحے سے کم نہیں ہے۔ اتنا بڑا سہارا انسان ساری زندگی محبت کرتا ہے، پالتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ خواب دیکھتا ہے۔ کیا ہوا یہ کیا معاملہ بن گیا؟ السلام علیکم۔ بچے عبداللہ ٹیوشن گیا ہوا ہے اور اسی کے کلاس فیلو لڑکا ہے، وہ اس کو ٹیوشن سے نیچے بلاتا ہے کہ تمہارے دوست سے تو سے ملنے آیا، نیچے آؤں، اور نیچے سے بلا کے اس کو جو اس نے لڑکے دوسرے بلائے ہوئے اسکول کا لڑکا تھا جس کے ساتھ دوپہر کے ٹائم کو بکانے کو منہ ماری ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وہ اپنے ساتھ لڑکے لے کے آیا، 8 سے 10 لڑکے، 3 موٹر سائیکلوں پہ لڑکے بیٹھے ہوئے، 3 بندے، 8 سے 10 لڑکے وہ آئے ہیں، انہوں نے عبداللہ کو پکڑ کے پہلے پٹائی کی ہے، کافی مارا، پھر بازو پکڑ کے اس کے سینے میں وہ پتہ نہیں کیا چیز ماری جو 3 انچ اس کے دل کے اندر اتر گئی ہے، موقع پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں اپنی ڈیوٹی کر کے آ رہا ہوں اور آتے ہی مجھے اپنے بیٹے کی لاش اٹھانی پڑ رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، یہ معاملہ جو ہے آپ دیکھیے گا کہ عدم برداشت کیا، 8 لڑکے، یہ بدماشی کلچر پہلے سے ہی کوئی معاملہ چل رہا تھا، کوئی تلک کلامی تھی؟ بتایا جا رہا ہے کوئی روڈ استعمال کیا گیا، غیر مصدقہ خبریں بھی جو ہیں وہ وائرل ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ سر، معاملہ تھا کیا؟ ہمارا یہ جو بچہ عبداللہ ہے، اس کا کردار کے بارے میں اگر بات کی جائے، پورا محلہ اس کی گواہی دیتا ہے، شریف النفس بچہ، نمازی پرہیزگار بچہ، یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ کیا کوئی رنجش چل رہی تھی؟ اس کے دوسرے بچے بتاتے ہیں کلاس والے کو صبح بریک ٹائم ان کی نا کوئی آپس میں کسی بات کھانے پینے کی بات پہ ان کی تلخ کلامی ہوئی ہے۔
اور کوئی بات نہیں ان کے درمیان ہوئی. اور آج تک عبداللہ کی کہیں بھی لڑائی جھگڑے کی آج تک مجھے رہتے ہوئے وہاں پہ 12 سال ہو گئے ہیں, آج تک ایک بھی شکایت کسی محلے سے کسی اسکول سے نہیں ملی کہ یہ کسی سے لڑتا ہے, کسی سے جھگڑا ہے, یا کسی نے کسی کو گالی دی ہے. ایسی الفاظ آج تک میں نے نہیں سنے اپنی زندگی میں. اب بننا کیا چاہتا تھا؟ کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ 9ویں کلاس کا شاگرد تھا, تو سائنس پڑھا تھا, آرٹس پڑھا تھا, اور کیا مکالمہ کرتا تھا آپ سے؟ پڑھنا چاہتے تھے, زیادہ پڑھنا چاہتے تھے. بڑا بھائی اس کے نمبر اچھے لے گئے تو اس نے کہا تھا میں نے اس سے زیادہ لینے ہیں. بس وہی تیاری کر رہے تھے, رب کو کیا منظور تھا. ابھی تو میری جناب CM صاحبہ سے, جناب حاجی صاحب پنجاب سے اپیل ہے مجھے انصاف دلایا جائے. بچے جنہوں نے اپنے بیان دیے ہیں کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے, ان کے بیان انہوں نے خود بتایا کہ میں نے یہ کیا اور یہ اس لڑکے نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے, اور سارا اپنے بیان جمع کروا دیا, اپنے بیان دے دیا, سارا کچھ لکھا دیا, FIR میں سارا کچھ نوٹ کرا دیا. اس پہ مجھے انصاف دلایا جائے, آپ کی مہربانی ہے. سر یہ جو 10 بچے ہیں سارے گرفت میں ہیں قانونی, یا کچھ لوگ ابھی راہ فرار اختیار کر کے بھاگے ہوئے ہیں؟ جو مین ایک کوئی صحافی صاحب ہیں ان کے بیٹے ہیں وہ ہیں, اور ایک جو مین مارنے والا جو بچہ ہے جس نے مین اٹیک کیا ہے بچے پہ, وہ دونوں ابھی تک گرفت میں نہیں ہے. باقی گرفت میں تمام آگ لے آئی ہے پولیس نے. بہت کام کیا میرے ساتھ. کل رات کو انہوں نے مجھے تمام لوگوں کو گرفت کر کے دے دیا تھا. لیکن یہ جو دو بندے ایک صحافی صاحب ہیں, کوئی ان کو پتہ نہیں, اللہ پلا کرے کیا کہوں میں اسے, وہ اپنے بیٹے کی سپورٹ میں پتہ نہیں کیا بتاتا ہے کہ بچے کو راڑ میں لگا ہے, بچے کو کیا کہتے ہیں اس کو, جو پرکار ہوتی ہے وہ لگی ہے. پرکار لگتی ہے تو دل میں 3 انچ تک چلی جاتی ہے. سوچنے والی بات کریں یار. کوئی تیز دھاتی آلے سے مارا گیا, خنجر سے وار ہوا ہے جو اس کے سینے میں گھونپا گیا, اور گھونپ کے اس کو مڑوڑا گیا ہے. وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں سارا. آپ کی مہربانی مجھے انصاف دلایا جائے. سر یہ بتائیے گا اسی وقت ہی بچہ جاں بحق ہو گیا تھا, یا کہیں لے کے گئے ہیں ہسپتال وغیرہ اور ٹریٹمنٹ کے لیے بھاگتے دوڑتے رہے ہیں؟ کیا معاملہ بنا جب آپ کو کال آتی ہے, کیا منظرنامہ دیکھتے میں ہیں؟ گھر پہنچا ہوں, میرے سامنے میرے بچے کی لاش انہوں نے میرے ہاتھوں میں دے دی. میں اس کو اٹھا کے گاڑی میں بٹھا کے لے کے آیا ہوں. میں نے کہا یا اللہ یہ بے ہوش ہو, یہ بچ جائے, لیکن نہیں, اس کی سانس نہیں چل رہے تھے. کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ CCD ناظرین سامعین, یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس کو باقاعدہ بنایا گیا تھا کہ کسی بھی طریقے کے جرائم پیشہ عناصر ہیں ان کو فوری ان کا قلعہ کم کیا جائے, اور اگر کوئی مضبوط شخصیت ہے اور وہ داد رسی کرتی ہے اور جرائم پیشہ عناصر کے پیچھے چلتی ہے تو ان کا بھی قلعہ کم ہونا چاہیے. ناظرین سامعین, اس کے باوجود یہ تمام تر تفصیلات جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہ انتہائی دل خراش ہیں. ایک باپ کی آنکھوں سے نکلتے ہیں آنسو, ایک باپ کا تحفظ دینے والے باپ کا, وہ شخص جو خود قانونی ادارے سے رابطہ رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صبح سے شام تک ٹریفک کے معمول کی روانی اور ٹریفک کے تمام تر معاملات کو جو ہے وہ چلانے کی کوشش کرتا ہے, عوامی خدمت میں مشغول رہتا ہے, عوام کے تحفظ کی بات کرتا ہے. آج انہوں نے ہی اپنا بیٹے کا لاشا اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہے اسی وردی میں. مجھے بتائیں کیا اب ان کے ساتھ بھی ایسا ہوگا؟ کیا یہ سلوک ان کے ساتھ بھی کیا جائے گا؟ وہ بچہ جس نے پتہ نہیں کتنے خواب دیکھے تھے, پڑھائی لکھائی کرنے کے لیے جاتا ہے اور پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے, اپنے باپ سے وعدے کرتا ہے, مگر آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. اس کی زندگی کا چراغ جو ہے وہ گل کر دیا گیا ہے. اور اس کے اوپر میں CM پنجاب صاحبہ سے یہ اپیل کرتا ہوں, IG پنجاب صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں, مخصوص سہیل ظفر چٹھا صاحب جن کے ہوتے ہوئے شاید ہر شخص جو ہے وہ قانون کے اوپر اور زیادہ پراعتماد نظر آتا ہے, میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اس کے اوپر فوری ایکشن لیا جائے. اور یہ جو درندے ہیں, یہ جو بدماشی کلچر دکھانے والے درندے ہیں جنہوں نے باقاعدہ خنجر کے وار سے مارا ہے, اور فیک نیوز چلانے والے لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ یہاں پر یہ کیا معاملات کر رہے ہیں. ایک طرف یہ قیمتی جان کا چلے جانا اور دوسری طرف آپ کا یہ گھٹیا چورن جو آپ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں اور غیر مصدقہ اطلاعات جو ہیں وہ آپ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس کے اوپر تھوڑا سا نظر ثانی کی جائے. میرے ساتھ بھائی ان کا موجود ہے, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح کے روابط تھے, کیا بننا چاہتا تھا, آخری دفعہ کیا بات ہوئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انتہائی افسوس ہے. یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا بننا چاہتا تھا؟ پڑھ بھی رہا تھا, تعلیم بھی حاصل کرتا تھا, چونکہ آپ بڑے بھائی ہیں ان کے, کیا سمجھایا کرتے تھے؟ کبھی بیچ میں ہوتا ہے نہیں گھر میں بیٹھ کے پڑھتا
تو یہی مطلب تنگ کرتے تھے ایک دوسرے کو، تو یہ نمبر تو میرے سے زیادہ لے گا، یہ کریں گے وہ کریں گے، ایسے بس نمبرز وغیرہ کے ڈسکشن چلتی رہتی تھی. کبھی نہیں پڑھتا تھا تو بیٹھ کے پڑھانا ہے، نہیں سمجھ لے گی آگے پوچھنے میرے سے. سائنس پڑھا تھا یا آرٹس؟ سائنس، کمپیوٹر سائنس. کمپیوٹر سائنس، یعنی کہ آئی ٹی کے اندر کچھ کرنا چاہتا. جی. مجھے بتائیے گا، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی ایسا معاملہ آپ کو انفارم کیا، بتایا کہ اس طرح کوئی لڑکے مجھے تنگ کرتے ہیں، میرے اوپر پریشرائز کرتے ہیں، مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے، یا کوئی ایسی شکایت؟ پہلے کوئی چھوٹی سی بات بھی ہوتی تھی تو آگے پہلے بتا دیتا تھا مجھے کہ یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، چھوٹی سی بات بھی ہو کوئی. تو ابھی میں بھی کالج تھا، وہ بھی اسکول تھا، نہ مجھے کچھ پتہ لگا، نہ بتایا اس نے کوئی. اور جب آپ کو اطلاع ملتی ہے کیا دیکھتے ہیں؟ مجھے تو یہ گھر آ کے پتہ لگتا ہے، میں کالج تھا، پیپر تھا میرا. ان لڑکوں کو جانتے تھے یہ جو ساتھ اس دن 3 دن پہلے بیٹھے کھانا کھایا تھا ایک ساتھ. ان کو کھانے بھی کھلایا کرتا تھا؟ جی، یہ دوست کی برتھ ڈے تھی تو ادھر گئے تھے سارے کھانا کھانے. محبت کرنے والا تھا، جی لڑائی جھگڑے والا تو سین ہی نہیں تھا. جی. وہ اس کا کوئی سب سے کوئی اچھا دوست ہوتا تھا یہ لڑکا. عمر. کتنے لوگوں نے مل کے سارا معاملہ کیا؟ کون سی خار تھی، کس دشمنی میں؟ یعنی کہ 2 دن پہلے کھانا کھلایا، 2 دن بعد مار دی. پتہ نہیں کیا ان کا تھا اپنا ہی. کوئی اپیل کرنا چاہتا؟ اپیل یہی انصاف کی اپیل ہی ہے. اس طرح میں اب جس در سے گزر رہا ہوں. اللہ پاک آسانی پیدا فرمائے. ان سے تو بات نہیں ہو رہی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیفیت اس طرح کی ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. بھائی جو ہے وہ کہندے بھرا بھرا دیاں باواں، تو جب بازو کو جدا کر دیا جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ متزلزل ہو جاتا ہے. اور جس قرب سے، جس غم سے یہ گزر رہے ہیں، میری یہ اپیل ہے خدا را کہ فوری طور پہ اس پہ ایکشن لیا جائے. جتنے بھی کردار ہیں ان کو سامنے لایا جائے اور ایسا عبرت کا نشان بنایا جائے کہ آنے والے وقت میں کوئی ایسے بدماشی کلچر یا کسی جوان لڑکے کو ہراساں کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے. مجھے آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. ملاقات کروں گا اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان.